اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سائنسدانوں کے اعترافات کیا کیا ہیں۔ پہلے تو دو اسباق میں یہ گفتگو تھی کہ انسان قرآنی دعوت کے مطابق اگر زمین و آسمان اور اپنے نفس میں غور کرے تو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ یہ سب اس نے نہیں کیا ہے۔ اور دوسرے درس میں بات تھی کہ اگر انسان نظم کائنات اور سسٹم پہ غور کرے تو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پروبیبلٹی کے حدود میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، یعنی اگر خود بخود ہوتا تو اس میں کبھی نہ کبھی نقص یا خرابی واقع ہو جانی چاہیے تھی، یا کم از کم اس کا احتمال تو ضرور دیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن آج بھی سائنس یا پڑھے لکھے افراد یا کوئی بھی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ کب اس دنیا کے سسٹم میں خرابی واقع ہوگی۔ البتہ خرابی واقع ہونے کو پریڈکٹ کر دیتے ہیں، لیکن اپنے کیلکولیشن کے حساب سے کوئی کیلکولیٹ کر کے نہیں بتا سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ پریڈکشن آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سسٹم خود بخود نہیں بنا۔ اب سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ کہ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے دنیا کو اپنے تجربوں سے ناپا ہے اور ہم نے دنیا میں غور و فکر اور ریسرچ کیے، معمولی ایک دو کتابیں پڑھنے والوں کے اعتراضات کی اپنی بات ہوتی ہے، لیکن اگر ایک سائنسدان اس بات کا انکار کرے کہ یہ دنیا اپنی طرف سے نہیں بنی ہے، خود بخود نہیں بنی ہے، تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو لا تعداد مثالیں ہیں۔ خود ابھی یہ ماڈرن ہسٹری جو پچھلے 250 سالوں سے چل رہی ہے، اس ہسٹری میں بقیہ تو قدیم زمانوں میں جو ہوتا تھا وہ تو نہ جانے کتنی بار تبدیل ہوا ہے نظریہ۔ ابھی یہ جو جدید جدید تاریخ میں جنہیں سائنسدان یا اہل علم سمجھا جاتا تھا، انہی کی بات ان کے شاگردوں نے آ کے رد کر دی۔ مثلا اب اگر آپ اپنے حکمت کے دور کو لیں تو بہت سارے ٹانسلز یا اپینڈکس وغیرہ تھے، دیکھا نہیں کہ فوراً اشتر لگا دیا۔ اس زمانے میں یہی چلتا تھا، لیکن آج جدید سائنس اور خصوصاً میڈیکل ریسرچ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ بعض ٹانسلز یا بعض اپینڈکس آپ کے بدن کے لیے ان کا موجود ہونا فائدہ مند ہوتا ہے۔ بعض اوقات کینسر کے جو چانسز ہوتے ہیں، اگر آپ مریض کا اپینڈکس نکال دیں تو اس کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، اور جو چیز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، اور خصوصاً جب تک وہ اس بات کا اعلان نہ کر دے کہ یہ میرا فائنل ورژن آ گیا ہے، تب تک اسے اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ دنیا خود سے پیدا ہو گئی ہے یا اسے کسی نے پیدا کیا۔ آئنسٹائن جو اپنی پچھلی صدی کے سب سے مشہور سائنسدان مانے جاتے ہیں، وہ بلکہ نمائندہ ہیں پچھلی صدی کے، اپنی کتاب فلسفہ نسبیت یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں وہ جنرل ریلیٹیوٹی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں میں نے پڑھی ہے، جتنا بھی میں نے درس حاصل کیا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اور وہ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کلاً پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آج تک جتنا بھی پڑھا ہے سب کچھ سیکھا ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ کائنات کے سارے راز اور اس کے اسرار کو سمجھ سکیں۔ ولیم جیمس کہتے ہیں، امریکن ایک فلسفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم ہمارے جہل کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے ایک عظیم دریا کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ۔ تو اگر ایک تجربہ کرنے والا انسان اس طرح کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے مولدین کو کم از کم ان کی بات تو ماننی پڑے گی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ان تمام مثالوں سے کہ فوراً ایک انسان اگر اپنا ایک محدود علم ہے تو اس کو فوراً اس کی بنیاد پر کسی قسم کا فیصلہ نہ کرے، بلکہ اسے اور زیادہ مطالعے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خصوصاً میں نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اتنا زیادہ واویلا نہیں مچاتے، خصوصاً یہ کمیونسٹ یا یہ جو ملحد یا ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ چونکہ فروع دین سے عاجز آ کر بے دینی کی طرف جاتے ہیں، لہٰذا ان کے پاس کوئی لاجیکل پوائنٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ مذہب نہیں ہے یا خدا نہیں ہے۔ انہیں صرف اور صرف انکار کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ انہیں کسی چیز کے ثابت کرنے کی طرف لے آئیں تو 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ انسان نے کتنا پڑھ لکھ رکھا ہے۔ اگر مثلا آپ ایک کتاب پڑھیں کہ جس میں شروع سے آخر تک ایک سے ایک اعلیٰ مطالب اور علمی مفاہیم اس میں سموئے ہوئے ہوں، اگر اس میں سے 2-4 سطریں آپ کو نہ سمجھ میں آئیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اچانک تعریف کرتے کرتے آپ یہ تو نہیں کہنے لگیں گے کہ اس کتاب کا مصنف جاہل انسان تھا، نہیں، آپ اپنے علم کو بڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے جب انسان ان 2 دلیلوں پہ آ جاتا ہے، کائنات میں غور کر کے اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کائنات کو ہم نے نہیں پیدا کیا، انسانوں کا ہاتھ اس میں نہیں ہے، اس کائنات کے نظم اور اس کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے اسے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو خود بخود بھی یہ پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے سسٹم میں پروبیبل ویلیو نہیں طے کی جا سکی ہے کہ کب یہ خراب ہوگا۔ تو جب وہ اتنی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اس کو، تو ایک چھوٹی سی بات خدا کے وجود
اور وجود مطلق کو سمجھنے کے لیے اسے اپنا علم بڑھانا چاہیے یا پلٹ کے پچھلی جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اس کا انکار کر دینا چاہیے؟ یہ چیزیں ہمارے لادین افراد نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ عموماً غصے میں ہوتے ہیں، اور جس کا دماغ یا جس کا مزاج گرم ہوتا ہے وہ صرف انکار کرنا پسند کرتا ہے، ثابت کرنے کے بارے میں اسے مشکل پیش آتی ہے۔ ایک چیز اور جو پچھلی تاریخ میں جو اگر جن کیا کہتے ہیں سائنس کی ہسٹری میں جن چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ سپرسیڈڈ قرار دی گئی، یعنی وہ تھیوریز کی جن کو باطل قرار دیا، کہا نہیں یہ اب پرانے زمانے کی تھی، اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ آپ حضرات نے بھی سن رکھا ہوگا، فلوجسٹن نام کی ایک دھات یا ایک میٹل کا نظریہ تھا۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو آگ جلتی ہے تو آگ تو خیر جلتی ہے، لیکن آگ کے شعلے میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ آپ لکڑی میں آگ لگائیں فوراً جل جاتی ہے، لوہے میں آپ لگائیں تو دیر میں جلتی ہے، لکڑی کے شعلے زیادہ اوپر تک جاتے ہیں، لوہے میں اگر آگ لگ بھی جائے کسی طریقے سے تو اس کے شعلے زیادہ اوپر تک نہیں جاتے۔ تو دھیرے دھیرے لوگوں نے ایک نظریہ قائم کر لیا کہ اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی یہ جو شعلہ ہوتا ہے، یہ فلیم ہوتا ہے، در حقیقت آئل کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے جو اوپر کی طرف جاتی ہے اور آپ کے آکسیجن سے مل کے وہ اس فلیم کو بناتی ہے۔ یہ نظریہ اتنا بڑا، یہ ایک جے پیچر نامی کوئی جرمن سائنٹسٹ تھے، انہوں نے دے دیا، اور بڑی تعریفیں، بڑی واہ واہ بھائی تو بڑا مسئلہ ہم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ شعلوں میں فرق کیوں ہے، آپ نے 2 منٹ میں اسے حل کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس نظریے کے لوگ کافی طرفدار ہو گئے، اکثر دانشوروں نے اس کی تائید کر دیا، اور اس نامرئی یعنی انویزیبل چیز کا نام فلوجسٹن رکھ دیا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر ایک سائنٹسٹ آتے ہیں کہ جو جدید کیمسٹری یعنی جو ماڈرن کیمسٹری ہے اس کے معمار مانے جاتے ہیں، ان کا نام ہے لیوازئر۔ یہ لیوازئر صاحب 1743 کے پیدا ہونے والے، انہوں نے ایک اس کو جو نظریہ تھا کہ یہ فلوجسٹن نامی چیز پائی جاتی ہے اور یہی جو ہے شعلوں کو بناتی ہے، اور یہ تقریباً 100-150 سال تک یہ نظریہ چلتا رہا اور کسی نے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، اور لوگوں نے اس کے اوپر پورا اپنا عقیدہ بنا لیا۔ انہوں نے ایک کام کیا، سیسا یعنی جو گرافائٹ ہوتا ہے اس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو لیا اور اس کو خوردبین یا آپ کے میگنیفائنگ گلاس سے اس کو دیکھتے رہے اور اس کو سورج کی روشنی سے جلا دیا۔ ظاہر سی بات ہے لیب میں تمام امکانات ہوتے ہیں، انہوں نے سن لائٹ سے اس کو جلا دیا۔ ظاہر ہے اب وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ سورج سے نکلنے والی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کو برداشت نہیں کر سکا، جل گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو پھر سے دیکھتا ہوں۔ جلنے کے بعد جب انہوں نے پھر سے اس کو اپنی اسی خوردبین یا میگنیفائنگ گلاس سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے اس نظریے کو باطل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے اندر فلوجسٹن نامی چیز ہوتی تو جل جانے کے بعد اس کا وزن بڑھنے کے بجائے کم ہو جانا چاہیے تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ فلوجسٹن نامی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہی شعلہ ہوتا ہے، وہ جلنے والی چیز کے اندر کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں یہی اوپر جا کر آکسیجن سے مل جاتے ہیں اور شعلہ بن جاتے ہیں۔ 150 سال کے بعد اتنی آسانی کے ساتھ ایک پورے نظریے کو سپرسیڈڈ قرار دے دیا گیا اور کہا یہ کوئی چیز ہی نہیں، اصل وہ جو ہم سوچ رہے تھے وہ غلط تھا۔ اب ایسی سائنس، اور ابھی ہم موجودہ سائنس نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہم مکمل ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے کہا آپ ریڈی رہیے ہمارے اپڈیٹ کے لیے، تو ہم ریڈی ہیں۔ جو چیزیں تجربے میں سائنس کے آ جاتی ہیں وہ اس کے بارے میں حکم تو لگا سکتی ہے اور ہم اس حکم کو مانتے بھی ہیں، لیکن جو چیز سائنس کے تجربے میں نہیں ہے اس کے بارے میں سائنس کوئی حکم نہیں لگا سکتی۔ کچھ اصطلاحات ہیں انشاءاللہ اس درس کے آخر میں اس پر بحث کریں گے۔ آخری چیز جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ لیوازئر صاحب کی بھی بڑی تعریف ہے، انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے تو ایک بڑے نظریے کو اتنی آسانی سے حل کر دیا۔ ان کا ایک جملہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز فنا ہوتی ہے۔ انہوں نے اور پھر اس جملے کو بھی بہت زیادہ لوگوں نے اچھالا کہ دیکھا مذہب کی، تو انہوں نے ایک جھٹکے میں انہوں نے مذہب کی ہوا نکال دی، اور وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ وہ کہتا ہے کہ نہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز فنا ہوتی۔ بعد میں لوگوں نے اس کی تشریحات کی کہ وہ انسان اپنی لیب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انسان، بلکہ اس سے مذہب ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنی لیبارٹری میں اگر کچھ کرنا چاہیں تو نہ ہم کسی چیز کو وجود میں لا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے تجربات اور ایکسپریمنٹس کے ذریعے کسی چیز کو فنا کر سکتے ہیں۔
تو یہ تھا ان کا لوزیر کا نظریہ کہ نہ ہی ہم کسی چیز کو فنا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کو وجود میں لا سکتے ہیں اپنی لیب کے اندر، جو کہ ہماری اسی پرانی بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ دنیا انسان نے نہیں بنائی ہے۔ اور البتہ یہ ایک چھوٹے اسکیل کی بات تھی، دنیا اور کائنات اور گلیکسیز کی گفتگو کی جائے تو وہ ایک اور زیادہ ناممکن کام نظر آتا ہے۔ ایک چیز جو اور لوزیر صاحب نے کہی تھی وہ یہ کہ مادہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی میں نے کہا کہ 150 سال تک ایک چلے رہنے والے نظریے کو انہوں نے باطل کر دیا 2 منٹ میں۔ خود ان کا نظریہ بھی، ان کی بہت بڑی اہمیت تھی، ان کا نظریہ بھی کہ مادہ یعنی میٹر ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس کو بھی لوگوں نے آخر میں آ کے بالکل ایزیلی کنڈم کر دیا، کہا یہ بھی آپ کا سپرسیڈڈ نظریہ ہے۔ کسی نے مثال دی کہ مثلا اگر ہم 8 گرام آکسیجن میں 1 گرام ہائیڈروجن ملائیں تو ہمیں لوزیر کے نظریے کے مطابق، ان کی تھیوری کے مطابق ہمیں 9 گرام پانی ملنا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 9 گرام سے کچھ کم پانی ملتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کچھ مادہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور مادہ انرجی میں تبدیل رہ کے باقی رہ سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مادہ ہمیشہ اپنی اسی میٹیریلسٹک فارم میں باقی رہے گا۔ تو اس طرح کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، ہمیں منتظر رہنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس دنیا کو کسی نے نہیں بنایا ہے، یا یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی، یا اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ جملہ اس وقت کہا جا سکتا ہے، بالکل یہ جملہ کہنا صحیح ہوگا جب انسان پوری دنیا کا چکر لگا کے آ چکا ہوگا۔ لیکن پچھلے ہی درس میں گفتگو چھڑی تھی کہ کائنات کا وہ حصہ کہ جو نارمل ٹیلیسکوپ سے بالکل ڈارک نظر آتا ہے، اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جاتا، اس کو جب ایک خاص ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا گیا تو اس میں 3000 گلیکسیز موجود تھیں۔ اب اس کو دیکھ کے آنے کے بعد ہی انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان گلیکسیز کو کسی نے پیدا کیا ہے یا پیدا نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے بحث میں مزید گفتگو ہوگی کہ بقیہ ادیان کی توحید کیسی ہے۔ ہماری توحید تو یہ ہے کہ خداوند عالم اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کی خصوصیات یہ ہیں۔ انشاءاللہ اسلام کی توحید، بقیہ ادیان کی توحید اگلے درس میں دیکھی جائیں گی، اور آپ حضرات سے التماس ہے کہ اس کے خلاصے کو ضرور لکھ لیں، کیونکہ یہ چیزیں بعد میں کام آتی ہیں۔ التماس سے دعا، شکریہ۔